میں تو ابھی مکہ کے کافروں کو بھگا کے آ رہا ہوں اور اللہ کا حکم ہے ان کے جتنے جنگی مرد ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی اور غلام بنا لیا جائے اور ان کے مال اور اسباب پہ قبضہ کر لیا جائے۔ احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی ہے، جو بات مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی میں نے وہ بتا دی ہے۔ کیا یہ وہی ہے جن کا ذکر ہماری کتاب میں ہے؟ تو کہتے میرے باپ نے کہا ہاں وہی ہے۔ تو میرے چچا نے کہا تو پھر کیا ارادے ہیں؟ ان کو ماننا ہے، قبول کرنا ہے نبی، پھر اپنے بیوی بچے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو اور باہر نکل کے کود پڑو، لڑو، یا مر جاؤ گے یا جیت جاؤ گے، پھر یہ کرو۔ پھر بائے ہم الحمدللہ سیرت طیبہ کے حوالے سے سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کی۔ غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و نصرت جو کفار پر سخت ترین آندھی، ٹھنڈ اور طوفان کی شکل میں نازل ہوئی اور 10,000 سے زیادہ مجمع منتشر ہو کر بکھر گیا، اور یوں اللہ نے مسلمانوں کو کفار کے وہ جو ظالمانہ ارادے تھے اپنے کرم سے مسلمانوں کو حفظ و امان عطا فرمائی اور کافروں کو نامراد و ذلیل کیا۔ اس غزوے کے اندر کچھ ایسی خاص باتیں ظاہر ہوئیں جن کا جائزہ لینا اور محاسبہ کرنا ضروری تھا، جن میں بطور خاص جس میں ہم آج بات کریں گے اور جو واقعہ غزوہ بنو قریظہ کے حوالے سے اس کا پیش خیمہ بنا، وجہ بنا، اس پر بات کریں گے۔ میرے خیال میں اس بات کو اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہود کے قبائل کا ہم بار بار ذکر کر چکے۔ بنو قینقاع کو سب سے پہلے نکالا گیا تھا، اس کے بعد بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، اور بنو قریظہ اب تک مدینے میں موجود تھے۔ اور جب بیرونی دشمن اتنی بڑی تعداد میں حملہ آور تھا، ضرورت تھی کہ بنو قریظہ شانے سے شانہ ملا کر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، مگر عین اس وقت جب مسلمانوں کی جان پر بنی ہوئی تھی انہوں نے کفار کے ساتھ مل کر غداری کی اور مسلمانوں کی پشت کو انہوں نے ننگا کر دیا، اور اس بات کا انہوں نے یقینی اقدامات اٹھا لیے کہ ہم کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جہاں ان کو سامان رسد پہنچا رہے تھے، یعنی کھانے پینے کا سامان ان لوگوں کو پہنچا رہے تھے، 20 اونٹ مسلمانوں نے پکڑے سامان سے، اس کے علاوہ 1500 سے زائد تلواریں اور ڈھالیں، زرہیں وغیرہ اور بھی بہت سا جنگی ساز و سامان، اسلحہ اس زمانے کا، اس کے ساتھ بھی تعاون کیا۔ وہ تو اللہ پاک نے کرم فرمایا، نعیم بن مسعود نے جو چال چلی تھی اور کفار کے درمیان ایک آپس میں غلط فہمی پیدا کی تھی، اس کی بنا پر ان کا عملی جو وار تھا مسلمانوں پر پشت سے، وہ اللہ کے کرم سے رک گیا، ورنہ کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی انہوں نے تباہ و برباد کرنے میں۔ جب کفار مکہ اور بنو قحطان اور دیگر جو قبائل تھے وہ طوفان کی وجہ سے چلے گئے اور سرکار دو عالم گھر تشریف لے آئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں غسل فرما رہے تھے، اتنے دنوں کے باہر بیٹھے ہوئے تھے خیمہ محاصرے کے اندر، ابھی غسل کر کے باہر نکلے، جبرائیل امین سامنے کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے اب جنگی لباس اتار دیا، اسلحہ رکھ دیا؟ میں تو ابھی مکہ کے کافروں کو بھگا کے آ رہا ہوں اور اللہ کا حکم ہے دوبارہ جنگی لباس پہنے، اسلحہ اٹھائیں اور یہودیوں کے بنو قریظہ والے قبیلے کو ان کی بدعہدی اور غداری کا سبق سکھائیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے، ہم ملائکہ واپس نہیں گئے، ہم ابھی تک یہی کھڑے ہیں، اور میں آگے آگے جا رہا ہوں بنو قریظہ کے قلعوں میں جا کر ان کے دلوں میں رعب ڈالتا ہوں، مسلمانوں کا ان کے حوصلے کمزور کرتا ہوں۔ آپ لوگ پہنچے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرما دیا
کہ وہ لوگ جو وفاداری پر قائم ہیں، لفظ استعمال ہوا سمع و طاعت، اس کا معنی ہوتا ہے امیر کے حکم کو سننا اور اس کا کہنا ماننا۔ جو لوگ سمع و طاعت پہ قائم ہیں وہ فوری طور پہ روانہ ہوں اور عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پڑھیں۔ پچھلے جمعہ میں نے اس بات پر کافی وضاحت کر دی تھی۔ صحابہ کرام وہاں پر پہنچ گئے، کچھ عصر تک پہنچ گئے، کچھ لیٹ ہو گئے، بہرحال رات تک وہاں پر پہنچ گئے۔ وہ لوگ بجائے نکلنے کے کلا بند ہو گئے، اپنے کلوں میں اپنی گھاٹیوں کے اندر چلے گئے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، کوئی 3000 کے قریب مسلمان لشکر صحابہ کرام کا تھا۔ اور جو یہود کا سردار تھا بنو قریظہ کا، جس کا نام تھا کعب بن اسد القرظی، اس نے اپنی قوم کو رات کو خطاب کیا اور کہا کہ ہمارے سامنے 3 رستے ہیں، یا تو ہم اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں، اور تم لوگ جانتے بھی ہو کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم مسلمان ہو جائیں، ہماری جانیں بچ جائیں گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ان کی قوم نے بدک گئی، کہا نہیں، ہم نے ہرگز یہ بات قبول نہیں کرنی۔ یہ اصل جڑ ہے یعنی سرکشی اور اناد کی، کہ جاننے بوجھنے کے باوجود کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، کہا نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اور یہی وہ بات تھی جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ یہ روایت ہے، حضرت صفیہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صفیہ کون ہے؟ یہ حی بن اخطب جو بنو نذیر قبیلے کا سردار تھا، اس کی بیٹی ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد جنگی قیدیوں کی شکل میں سرکار نے آزاد کر کے نکاح فرمایا۔ انہوں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور سے کہا آپ مدینہ آئے تھے پہلے دن، میرے والد اور میرے چچا صبح سے نکل گئے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے، اور اس سے پہلے کہا کہ میں گھر میں سب بچوں میں لاڈلی تھی، میری کزنیں بھی تھیں، میرے بھائی بھی تھے، بہنیں بھی تھیں۔ جب میرے چچا میرا باپ آتے تھے گھر کے اندر تو بچے آگے بڑھتے تھے، سب سے پہلے مجھے اٹھا کے وہ سینے سے لگاتے تھے، اتنی پیاری تھی میں اپنے گھر والوں کی۔ اس دن جب آپ تشریف لائے، یہ سارا دن باہر رہے اور شام کو تھکے ہارے، چہرے کالے سیاہ ہوئے پڑے ہیں، اور واپس آئے، میں لپکی دوڑی، جیسے بڑا آتا ہے پیار کرنے والا تو بچہ دوڑتا ہے، انہوں نے مجھے بھی اگنور کر دیا۔ آپس میں میرے چچا پوچھتے تھے میرے والد سے، کیا یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب میں ہے؟ تو کہتے میرے باپ نے کہا ہاں وہی ہے۔ تو میرے چچا نے کہا تو پھر کیا ارادے ہیں؟ ان کو ماننا ہے، قبول کرنا ہے نبی؟ انہوں نے کہا مرتے دم تک نہیں کروں گا۔ اب یہ پہلے دن ہی ان کے پلان ہو رہے تھے گھر کے اندر، اور یہ گھر کے اندر کی صاحبزادی جنہیں بعد میں ہماری ماں بننے کا شرف حاصل ہوا، ام المومنین بنی، یہ وہ بیان کر رہی ہیں۔ پہلے دن کہتے ہیں جب گھر میں آئے میرے چچا اور میرے والد تو آپس میں گفتگو کی کہ یہ وہی بات نبی ہیں؟ انہوں نے کہا وہی ہیں۔ کہا شک تو نہیں؟ کہا کوئی شک نہیں، وہی ہیں۔ تو کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا کبھی نہیں مانوں گا، استغفر اللہ العظیم، تسلیم نہیں کریں گے ہم، مخالفت کریں گے ہم۔ تو وہ جو ان کے اندر تصور موجود تھا اس مخالفت کا، جاننے پہچاننے کے باوجود وہی پوری یہودی قوم کا وتیرہ تھا۔ جب کعب بن اسد قرظی نے پوچھا قوم سے کہ اسلام قبول کر لیں، انہوں نے کہا نہیں، نہیں کرنا اسلام قبول۔ یہ کیفیت دیکھیے، مسلمانوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اندر کلوں میں چھپے ہوئے ہیں، اب مشورے کر رہے ہیں کرنا کیا ہے ہم نے۔ اس نے دوسرا کہا اگر تم نے اسلام قبول نہیں کرنا پھر اپنے بیوی بچے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو اور باہر نکل کے کود پڑو، لڑو، یا مر جاؤ گے یا جیت جاؤ گے، پھر یہ کرو۔ پھر اگر تم نے ماننا نہیں ہے، قبول نہیں کرنا، تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے، بچے اپنے ہاتھوں سے ختم کرو اور جا کے لڑ کے مر جاؤ ان کے ساتھ، یا جیتو گے یا مر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ کہا پھر تیسرا آپشن یہ ہے، ہفتے والے دن دنیا کو پتا ہے کہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت کا دن ہے، ہم کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے، مسلمان ہماری طرف سے بے خوف ہوں گے، ذرا غافل ہوں گے، تو ہم دھوکہ دے کر ہفتے والے دن حملہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اپنے دین کی حدوں کو توڑ کر ہفتے والے دن منع کیا گیا، لیکن ہم مسلمان بے خبر ہوں گے ہماری طرف سے، ہم دھوکے سے حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ تو اس نے کہا افسوس ہے تم لوگوں پر یار، تم کوئی باتیں نہیں مانتے ہو۔ خیر، یہ اندر کی باتیں ہو رہی ہیں۔
محاصرہ کئی ہفتوں تک طویل ہو گیا، کئی اس کے اندر دن بیت گئے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ظاہر ہے کہ جو لشکر کے جری اور بہادر ترین لوگ ہوتے وہ آگے بڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ بلند کیا، کہا ان بنو قریظہ والوں کے خلاف میں اب نکلوں گا، یا تو اللہ مجھے وہ مزہ چکھائے گا جو حضرت امیر حمزہ کو چکھایا شہادت والا، یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا میں ان کا قلعہ فتح کر کے چھوڑوں گا۔ جب اس طرح کے جرأت والے نعرے بلند ہوئے تو یہودیوں کی اور کمزوری اور ان کے حوصلے اور ٹوٹ گئے۔ انہوں نے فوری طور پہ بندہ بھیجا کہ ہمارے زمانہ جاہلیت کے ساتھی تھے ابو لبابہ، آپ ان کو ہماری طرف بھیجیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ہم مشورہ کر کے فیصلہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا آپ سے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو بلوایا گیا، سرکار نے اجازت دی، جاؤ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کے قریبی تعلقات تھے، اسلام حضور کے مدینہ آنے سے پہلے ان کے دوستانے تھے، یارانے تھے، ان کے بال بچے بھی اسی علاقے میں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا ان سے مشورہ کر دیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا، ان سے پوچھا کہ ابو لبابہ، اور جب وہ وہاں پر گئے، اب آپ دیکھیں جب قوموں پر حملے ہوتے ہیں اور جان پہ بن آتی ہے، حال کیا ہوتا ہے؟ ان کی بچے، ان کی عورتیں دھاڑے مارتے ہوئے رو رو کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، ابو لبابہ کچھ کرو ہمارے لیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں مجھے میرے دل میں بڑا ترس آ گیا، ان کو روتا دیکھ کر نا میرا دل بالکل وہ ہو گیا۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہم کلوں سے باہر نکل آئیں، اپنے آپ کو حضور کا نام لے کر ان کے حوالے کر دیں، سرنڈر کر دیں؟ اب ذرا سنیے گا، انہوں نے منہ سے کہا ہاں کر دو، اور ساتھ ہی اشارہ کیا تمہاری گردنیں کٹنے والی ہیں۔ منہ سے کیا کہا کہ سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دو، اور ساتھ ہی اشارہ کر دیا کہ فیصلہ تمہارے خلاف یہ ہونا ہے، تمہاری موت ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی میں نے وہاں سے قدم نہیں اٹھائے تھے کہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی ہے، جو بات مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی میں نے وہ بتا دی ہے، اگرچہ منہ سے نہیں بولا، یہ جو اشارہ میں نے کیا ہے یہ اشارہ بھی خیانت ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوا، یہ بہت قابل غور نکتہ ہے، صحابہ کرام فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، اسی زمانہ جاہلیت کے اندر پیدا ہونے والے، اور اس مکہ و مدینہ کے ماحول میں جہاں پہ بہت سے لوگ اسلام کے منکر تھے، یہ دعوت اسلام کو قبول کرنے والے لوگ تھے، مگر فرشتے نہیں تھے کہ گناہوں سے پاک ہوں، معصوم ہوں۔ وہ کہتے ہیں ابھی میرے قدم نہیں اٹھے تھے، وہاں سے خیال آ گیا کہ میں نے گڑبڑ کر دی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے خیانت کر دی، سیدھے وہاں سے گئے اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو بندھوا دیا، مجھے باندھ دو یہاں پر، میں نے جرم کر لیا۔ احساس جرم دیکھیے ان کی شان کیا ہے کہ غلطی ان سے بھی اگر ہو جائے تو آقا کی تعلیم اور تربیت کا فیض اتنا ہے کہ وہ غلطی پر ٹکتے نہیں، غلطی ان کو چین نہیں لینے دیتی، فوراً توبہ کرتے ہیں اور اپنی معافی کا سامان ڈھونڈتے ہیں۔ اپنے آپ کو جا کر انہوں نے مسجد کے ستون سے بندھوا دیا، ادھر حضور انتظار کرے، کسی کو بتایا ہی نہیں، یعنی کہ حضور کے پاس نہیں گئے، خود ہی جرم کا احساس ایسا ہوا اور شرمندگی ایسی ہوئی اور توبہ کا احساس ایسا غالب ہوا کہ جا کے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ جا کے بندھوا دیا۔ حضور انتظار کر رہے تھے، پوچھا کیا معاملہ، ابو لبابہ نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھ سے یہ والی غلطی ہو گئی۔ سرکار کا جواب سننے والا حضور نے کہا اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا، اس کی توبہ قبول ہو جاتی۔ اگر وہ میرے پاس آ جاتا اور آ کے بتا دیتا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو میں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگتا۔ اب اس نے خود سے فیصلہ کر کے وہاں باندھ دیا ہے، میں نہیں کھولوں گا جب تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ 6 دن 6 راتیں بندے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، 6 دن 6 راتیں کھائے پیے بغیر گزارنا، بینائی ختم ہونے کے قریب ہو گئی۔ بندہ بھوکا جب ہوتا ہے تو سننا دیکھنا یہ چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ خیر یہ بات میں یہیں مختصر کر کے پوری بتا دیتا ہوں۔ جب 6 دن اور 6 راتیں گزر گئی تھی، تب اللہ پاک نے تہجد کی نماز سے پہلے حضور پہ آیتیں اتار دی قرآن کی کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی، مفہوم ہے آیت کا۔ حضور مسکراتے ہوئے اٹھے تو آپ کے گھر والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو ہنستا رکھے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی۔
تو ہماری ماں نے عرض کی اگر اجازت دے تو میں بتا دوں، گھر مسجد کے پاس ہی تھے، حضور نے کہا بتا دو، انہوں نے وہیں سے اعلان کیا، بولے بابا مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام اٹھے تاکہ جا کے کھولیں ان کو، بیچارہ بھوکھا اتنے دنوں سے یہاں پہ بندھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے کوئی نہ کھولے، مجھے اللہ کا رسول خود آ کے کھولے گا تب کھلوں گا میں یہاں سے۔ فجر کی نماز میں حضور تشریف لائے تو آقا نے جا کر ان کی زنجیریں کھول دی اور کہا تمہیں مبارک ہو، آسمانوں سے خدا نے تیری توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا ہے، اور قرآن کے اندر بات لکھی گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں میرا سارا مال خدا کی راہ میں قربان ہے۔ حضور نے کہا نہیں، بندہ جب جذباتی ہوتا ہے نا تو پھر ذرا بڑے اعلان کر چھوڑتا ہے۔ حضور نے کہا نہیں، صرف 1/3 اللہ کی راہ میں دو۔ جانتے تھے کہ گھر بار ہے، بال بچے ہیں، میرے آقا لوگوں کی جو ضرورتیں، تقاضے، نفسیات، ہر چیز کو پیش نظر، ایسا نہ ہو کہ جذبات اتر جائیں، بعد میں بندہ مانگتا پھر یار میرا تو سب کچھ چلا گیا، میرے تو پلے کچھ نہیں بچا۔ وہ باتیں کرنے سے بہتر ہے بندہ دیتے ہوئے احتیاط کرے، اپنی ضرورت کا بھی سامان رکھے۔ حاضر نذیر وقار، واپس چلتے ہیں بنو قریظہ کی طرف۔ بنو قریظہ نے جب ابو لبابہ کا مشورہ سن لیا اور حضرت علی کا وہ للکار سنی کہ ہم اب تمہارے خلاف جنگ کرنے لگے ہیں، انہوں نے سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دیا۔ کوئی ان کے 600-700 بالغ مرد تھے ان کے، یعنی جنگجو تھے، کوئی 700 سے نیچے 600-700 کے درمیان۔ سرکار نے حکم دیا ان کے جو بالغ مرد ہیں انہیں باندھ دیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے جس قدر سخت سزا اس قبیلے اور قوم کو ملی، اتنی سخت سزا میرے آقا کی سیرت میں کسی کو نہیں ملی۔ کہا ان کے مردوں جو بالغ ہیں ان کو باندھ دیا جائے، ان کے بچے چھوٹے ہیں اور عورتیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ ان کو ایک خاتون صحابیہ تھی، ان کی بڑی حویلی تھی، وہاں پہ جا کے قید کر دیا گیا، باندھ دیا گیا۔ اب چونکہ اگر آپ کے ذہن میں ہو جب بنو نذیر کا واقعہ آیا تھا تو یہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کھڑے ہو کر حضور سے سفارش کی تھی کہ یہ میرے حلیف ہیں، قبیلہ خزرج کے حلیف ہیں۔ مدینہ کے رہنے والے انصار مسلمانوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک خزرج اور ایک اوس۔ تو انہوں نے اب اوس حضور کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے خزرج والوں کے کہنے پر بنو نذیر کے ساتھ رعایت کی تھی، ان کی جانیں معاف کر دی تھی، ان کو کہا تھا سامان لے کے نکل جاؤ یہاں سے، ان پر بھی رعایت فرمائیں، ان پر بھی احسان کریں، یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ وہ خزرج والوں کے ساتھی تھے، یہ ہمارے اوس والوں کے ساتھی ہیں۔ اب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کے اپنے بندے کسی کی سفارش شروع کر دیں، وہ سزا کے مستحق ہیں، سخت ترین سزا کے مستحق ہیں۔ اب آپ کی اپنی جماعت ساری کھڑی ہو جائے اور کہے کہ جی نہیں آپ نے پہلے ان پر مہربانی کی تھی خزرج والوں کے کہنے پر، آج ہمارا یہ حلیف تھے، ہمارے پرانے تعلقات تھے ان کے ساتھ، ہماری وجہ سے ان پر مہربانی کریں، یہ نکل جائیں یہاں سے مگر ان کی جانیں معاف کر دیں۔ اب وہ حضور کھلا انکار کر دیتے تو دل ٹوٹ جاتے اپنے بندوں کے، اور قبیلوں میں آپس میں ٹسل شروع ہو جاتی، وہ ہماری بات مانی گئی تمہاری نہیں مانی گئی، ہم زیادہ قریب ہیں، کئی طرح کے فتنے اب اندر پیدا ہو جاتے اپنے ساتھیوں کے اندر۔ سرکار کی آپ حکمت دیکھیے، دانش مندی دیکھیے، سرکار نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا جو سردار ہے وہ فیصلہ کرے تمہیں قبول ہوگا؟ میں نہیں کرتا فیصلہ۔ اوس کے سردار ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ تمہارے اوس کے اپنے قبیلے کے سردار، فیصلہ ان پہ چھوڑ دو، تمہیں قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قبول ہے اس کا فیصلہ۔ حضرت سعد کو غزوہ خندق میں ایک تیر لگا تھا، اس کی وجہ سے سینے پر تیر لگا تھا، وہ زخمی تھے، کہا ان کو بلوا کے لائیں۔ وہ بنو قریظہ والے قبیلے پر وہاں پہ نہیں تھے، شہر مدینے میں تھے، کہا ان کو بلوا کے لائیں۔ ان کو بلوا کے لایا گیا۔ جب حضرت سعد بن معاذ اپنے خچر پر بیٹھ کے وہاں پہ آئے تو ان کی قوم کے بندے ان کے آلے دیوالے دائیں بائیں اکٹھے ہو گئے، اوس تمہارے اوپر فیصلہ آ رہا ہے، نرمی کرنا نرمی کرنا۔ خزرج والوں نے اپنے حلیفوں کو، بنو نذیر والوں کو رعایت دلوا دی تھی، سختی نہ کرنا، خیال کرنا، نرمی کرنا۔ ساری اپنی قوم کے چاچے مامے سارے اکٹھے ہو کے سفارشیں کر رہے ہیں، حضرت صاحب چپ کر کے سنتے جا رہے ہیں۔ جب وہ حد سے بڑھ گئے سفارشوں میں، انہوں نے کہا سعد میری قوم میری بات سنو، اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ سعد کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔
شہر میں پہلے ہی بات پھیل گئی کہ ان لوگوں کی جانیں گئیں، چونکہ وہ حضرت سعد کے تیور پڑھ لیے انہوں نے۔ حضرت سعد حضور کی بارگاہ میں جب گئے، یہاں پہ وہ حدیث بڑی مشہور، حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو۔ یہ جو ایک بحث ہوتی ہے نا جی، کسی کی عزت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی عزت کی تمنا خود کرتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، یہ بری بات ہے، لیکن خود لوگ کسی کے علم، اس کی سرداری، اس کی بزرگی کی وجہ سے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سرکار نے قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا چونکہ وہ زخمی تھے تو ان کو اتارنا تھا خچر سے، اس لیے کہا کہ کھڑے ہو۔ لوگوں نے کہا پھر اس کے لیے 2 بندے کافی تھے، سرکار سب کو کیوں کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ؟ یہاں پہ تعظیم کے لیے حضور نے کھڑا کروایا ان کو۔ تو قیام تعظیمی عزت و احترام کے لیے بزرگوں کا، بڑوں کا، علماء کا، بزرگان دین کا، قوم کے بڑے، والد دادا، ان کے لیے کھڑے ہونا یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کو بٹھایا گیا، سرکار نے فرمایا ایک ساتھ بنو قریظہ کا فیصلہ میں تمہارے پر چھوڑ رہا ہوں، تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب انہوں نے کہا کیا میرا فیصلہ، آپ کھڑے ہو کر انہوں نے بات، ان کی دانش مندی دیکھیے، کہا میرا فیصلہ یہودیوں پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا نافذ ہوگا۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے پوچھا کیا میرا فیصلہ تم پر نافذ ہوگا؟ یعنی میری جب فیصلہ کر دوں گا تو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ انہوں نے کہا قبول ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان پر بھی میرا فیصلہ نافذ ہوگا؟ اشارہ حضور کی طرف تھا مگر نام ادب سے نہیں لیا حضور کا، یعنی کہنا یہ چاہتے تھے، اب یہ ان کے ادب گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں یہ کہوں حضور پر میرا فیصلہ نافذ ہوگا، یہ لفظ نہیں بولا، کہا جو یہاں سارے ہیں ان سب پر میرا فیصلہ نافذ ہوگا، یعنی جو میں فیصلہ کر دوں گا وہ آخری فیصلہ ہوگا نا، نافذ ہو جائے گا۔ حضور نے کہا ہاں سعد تمہارا فیصلہ نافذ ہوگا۔ اب حضرت سعد نے ایک فیصلہ دیا کہ ان کے جتنے جنگی مرد ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی اور غلام بنا لیا جائے اور ان کے مال اور اسباب پہ قبضہ کر لیا جائے۔ یہ انہوں نے فیصلے کا اعلان کیا۔ حضور نے فرمایا سعد یہ وہی فیصلہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے فرمایا ہوا ہے، یہ جو تم نے فیصلہ دیا ہے یہ وہی فیصلہ ہے جو آسمانوں پر اللہ نے ان کے بارے میں کیا ہوا ہے، خدا نے تمہاری زبان سے جاری فرما دیا ہے اس کو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ قوم ہے جس کے ساتھ اس قدر سخت ترین فیصلہ ان کے خلاف کرنا پڑا، ان کی خباثتوں، ان کی شرارتوں، ان کی بدعہدیوں، ان کی سازشوں، اور مسلمانوں کی پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کے دربائے تھے۔ پوری کی پوری قوم مٹ جاتی مسلمانوں کی اگر 10,000 باہر سے اور یہ اندر والے یہودیوں کو حملے کا موقع مل جاتا تو مسلمانوں نے بچنا نہیں تھا۔ تو اس طرح کی غداری کرنے والے پھر جینے کے مستحق نہیں ہوتے، ان کو یہ سزا دی گئی۔ حاضر عزیز وقار، تو اس وقت کوئی میں نے عرض کیا کوئی 600 اور 700 کے درمیان ان کے لوگ تھے۔ مدینے کے اندر خندقیں کھود دی گئیں چھوٹی چھوٹی، اور وہاں پہ لا کر انہیں وہاں پہ قتل کر کے وہیں پہ اندر ڈالا جاتا رہا۔ وہ جو حئی بن اخطب تھا جو اصل میں خیبر کا تھا، مگر اس نے آ کر بنو قریظہ والوں کو اکسایا تھا لڑنے پر، اس نے بھی، وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر مکہ والے چلے گئے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اس نے اپنا وعدہ نبھایا، اور اس قوم کے ساتھ قتل ہونے والوں میں وہ بھی شامل تھا۔ اور اس کے آخری جملے کیا تھے؟ جب اس کو لایا گیا قتل کے لیے تو اس نے کہا حضور کا نام لے کر کہ میں آپ کی مخالفت کرنے پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا، یعنی مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی مرتے وقت بھی اکڑ میں نے جو آپ کی مخالفت کی ہے اس پر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے بنی اسرائیل کے لیے جو ہم پہ نافذ ہوا ہے، یہ ہمارا انجام تھا جو ہم نے کیا، ہمیں یہی کچھ ملنا تھا۔ اس بات کو خود بھی اس نے تسلیم کیا کہ جو حرکتیں ہم نے کی ہیں اس کا انجام یہی ہونا تھا، یہ نوشتہ تقدیر ہے جو ہم کو ملا ہے۔ اور اس طرح سے ان کے جتنے جنگی مرد تھے وہ واصل جہنم کر دیے گئے، عورتیں بچے ان کے بانٹ دیے گئے، اور ان کے مال و اسباب پہ قبضہ کر لیا گیا۔ یہ سخت ترین سزا ہے سیرت نبوی کے اندر جو اس قوم کے، اس قبیلے کے اوپر نافذ کی گئی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے تھے، انہوں نے ایک دعا کی تھی اللہ سے، باری تعالیٰ اگر کفار مکہ نے اور حملہ کرنا ہے مسلمانوں پر تو مجھے زندگی دے، میں حضور کے دشمنوں کا مقابلہ کروں، لیکن اگر کافروں کا زور ٹوٹ گیا تو پھر
میری جان تیرے حوالے ہے، تو جب جی چاہے مجھے اٹھا لیتا. اور بنو قریظہ کے بارے میں بھی کہا یا اللہ ان بدعہدوں کا انجام میں دیکھ کے جانا چاہتا ہوں. اللہ نے وہ فیصلہ بھی انہی کے ذریعے کروا دیا، اور اس کے بعد خدا نے ان کی دعا قبول کی، اور وہ جو زخم تھا اس کا خون نہیں رکا، اور نہ رکنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نامی گرامی لوگوں میں سے تھے. قبیلہ اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ، اور جو دوسرا قبیلہ تھا انصار کا خزرج، ان کے سردار کا نام تھا سعد بن عبادہ. ان کے سردار تھے، نام ان کا بھی سعد تھا، وہ سعد بن عبادہ تھے. یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان لوگوں نے آقا کریم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں خدا نے کہا انہوں نے اپنی جو نظر مانی تھی، وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو سچ کر کے دکھایا. انہوں نے اپنی جانیں وار دی حضور کے اوپر، اپنا سب کچھ لوٹا دیا حضور کی ذات کے اوپر. حاضرین عزیز وقار، اب غزوہ یہ جو بنو قریظہ والے واقعے کے بعد پھر کچھ جنگی مہمات، چھوٹے چھوٹے سریے یا چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے. پھر اس کے بعد جا کر جو بڑا ایونٹ آیا وہ صلح حدیبیہ کا آیا تھا، جو سن 6 ہجری میں ہوا تھا. اس کے درمیان میں جو کچھ چھوٹے سریے ہوئے، میں ان کا نام لے لیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. ایک سریہ محمد بن مسلمہ تھا. محمد بن مسلمہ ایک بڑے جانباز قسم کے تگڑے صحابی تھے، کمانڈر تھے. حضور نے 30 آدمی دے کے انہیں بھیجا. دشمن بھاگ نکلا، مگر ایک بندہ ہاتھ آیا، اس کا نام تھا سمامہ بن اسال. یہ یمامہ کے سرداروں میں سے تھے. یہ معاذ اللہ حضور کے قتل کے لیے نکلے تھے کہ وہاں سے معاذ اللہ حضور کو شہید کر کے میں آگے عمرے کے لیے مکہ چلا جاؤں گا. یہ گرفتار ہو گئے حضرت محمد بن مسلمہ کے ہاتھوں. ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے. انہیں مسجد میں لا کے قید کر دیا گیا، باندھ دیا گیا. مسجد نبوی کے ستون ہی لوگوں کے لیے جیل بھی بن جاتے تھے، قید خانہ بھی بن جاتا تھا. سرکار ان کے پاس سے گزرے تو حضور نے پوچھا ہاں بھائی سمامہ کیا حال ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میں حقدار ہوں اس بات کا کہ مجھے قتل کیا جائے، چونکہ میری ارادے قتل کے تھے، میں دشمن ہوں آپ کا. اگر آپ مجھے چھوڑ دیں اور معاف کر دیں تو آپ مجھے احسان مند پائیں گے، مجھے آپ قدر شناس پائیں گے، میں قدر کرنے والا ہوں. سرکار چلے گئے. دوسرے دن پھر اس نے یہی سوال جواب کیے. تیسرے دن پھر یہی باتیں. سرکار نے کہا اس کو چھوڑ دو. تیسرے دن حضور نے کہا چھوڑ دو. جب ان کو چھوڑ دیا گیا وہ مدینے سے باہر نخلستان میں گئے، وہاں جا کر غسل کیا، کپڑے بدلے، واپس آئے اور حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کہا جب آپ نے مجھے چھوڑا اس سے پہلے دنیا کے شہروں میں مجھے سب سے برا شہر مدینہ لگتا تھا، میں سب سے زیادہ معاذ اللہ بغض آپ سے رکھتا تھا، مگر اب ساری دنیا میں سب سے پیارا کوئی شہر ہے میرے لیے تو مدینہ شہر ہے، اور سب سے کوئی محبوب ذات ہے تو آپ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. انہوں نے اسلام قبول کیا. حضور کے احسان واقعتاً یہ قدر شناس نکلے، ان پہ احسان کیا گیا، انہوں نے قدر شناسی کی. پھر غزوہ بنو لہیان ہوا اور ایک سریہ ہوا ایس کا. آخری بات جس پہ گفتگو ختم کرتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں حضور نے 70 لوگ بھیجے تھے کچھ قبائل کی سرکوبی کے لیے جمادی الاول 6 ہجری میں. وہاں راستے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر جن کا نام ابو العاص تھا، وہ قافلہ لے کر جا رہے تھے. ابھی تک کافروں میں سے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ گرفتار ہو گئے. ان کا قافلہ مال سمیت گرفتار ہو کے مدینہ آ گیا. انہوں نے حضرت زینب جو ان کی اہلیہ تھی اور سرکار نے ان کو بلا لیا تھا مکہ سے واپس غزوہ بدر کے بعد، وہ مدینہ میں رہ رہی تھی، مگر کوئی طلاق کا معاملہ نہیں تھا. طلاق کا معاملہ نہیں تھا، صرف سرکار نے کفر کی وجہ سے کہ شوہر مسلمان نہیں ہوا، سرکار نے ان کو مدینہ بلا لیا تھا. اب یہ چھپتے چھپاتے پہنچ گئے وہاں پر، اور زینب کا جو گھر تھا، حجرہ تھا، وہاں چلے گئے. حضرت زینب نے حضور کو بتایا کہ ابو العاص آیا ہوا ہے. سرکار نے کہا اس کو پناہ دے دو، مگر یاد رکھنا اس کے قریب نہ جانا، اس کے ساتھ تمہارا ابھی شوہر بیوی والا رشتہ فی الحال نہیں ہے تمہارا اس کے ساتھ. تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ پر احسان کریں، جو ہمارا مال لیا گیا ہے معافی دیں، ہمیں مال واپس کر دیں. سرکار نے صحابہ کرام سے کہا دے دو. ایک ایک دانہ، ایک ایک پائی جو کچھ لیا گیا تھا
وہ واپس کر دیا گیا. یہ واپس مکہ گئے, لوگوں کا مال تھا, لوگوں کو واپس کیا اور واپس مدینہ آ کر حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. اور سرکار نے پچھلے نکاح پر ان کے نکاح کو آگے جاری فرما دیا, نیا نکاح کا اعلان نہیں فرمایا تھا اس کے اندر. آگے ہم انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر صلح حدیبیہ کے حوالے سے بات کریں گے, سرکار کے عمرہ کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے, سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.